مصر دنیا کی قدیم تہذیبوں میں سے سب سے پرانی اور پراسرار تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ فرعون جو مصر کا بےتاج بادشاہ کہلاتا تھا، نہ صرف سیاسی رہنما تھا بلکہ وہ خود کو دیوتا بھی کہلواتا تھا۔ مصر کے فرعونوں کی حکومت کا مرکزی مذہب یہ تھا کہ وہ لوگ دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے اور اپنی حکومت کو ان کے مطابق چلاتے تھے۔ یوں مصر کے سب سے بڑے دیوتاؤں میں سے سب سے مشہور دیوتا سورج کا دیوتا اور موت کا دیوتا وغیرہ شامل تھے۔ یوں فرعون اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے مذہبی کہانیاں بناتا اور عوام کو اپنی طرف مائل کیا کرتا تھا۔ فرعونوں کی سب سے بڑی پہچان ان کے تعمیراتی شاہکار ہیں، جس طرح گیزا کے پیرامڈز، اہرام مصر اور دوسری اولڈ ایجپشن تعمیراتی محل وغیرہ شامل ہیں۔ یہ عمارتیں ان کے نہ صرف تعمیراتی فن کو ظاہر کرتی تھی بلکہ ان کے مذہبی عقائد کا بھی نشان تھیں۔ گیزا کے اہرام جو دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے، فرعون خوفو کے دور میں تعمیر کیے گئے اور ان کی یہ پیچیدگی آج کے معمار اور لوگوں کو حیران کرتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور بہادری سے وقت کے اصولوں کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مصر کی قدیم تہذیب میں بھی ایک ایسی عظیم شخصیت نے جنم لیا جس نے نہ صرف اپنی قابلیت پر اپنی حکمرانی کو مضبوط بنایا بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے ایک مثال بھی قائم کی۔ یہ کہانی ہے مصر کی ایک مشہور خاتون فرعون حتشپسوت کی، جو اپنے غیر معمولی قیادت، تدبر اور حکمرانی کے کارناموں کی وجہ سے تاریخ میں زندہ رہی۔ شروع میں حتشپسوت نے نائب ریجن کی حیثیت سے کام کیا اور بعد میں اس نے مکمل فرعون کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ اس کا غیر معمولی قدم تھا کیونکہ مصر میں فرعونوں کی حیثیت پر مردوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی تھی۔ حتشپسوت نے اپنی حکمرانی کو مضبوط بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے، جن میں مردانہ لباس پہننا، نوک والی داڑھی بنانا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں۔ فرعونی روایت کی پیروی مصر میں فرعونوں کو دیوتاؤں کا اوتار سمجھا جاتا تھا جو مردانہ صفات سے منسلک تھا۔ تو اس طرح حتشپسوت نے اس روایت کے مطابق خود کو فرعون اور ان کی روایتی لباس میں پیش کیا۔ حتشپسوت نے خود کو مردانہ لباس میں کر کے اپنی قیادت کو جائز اور مستند بنانے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو اس کی حکمرانی قبول ہو سکے۔ حتشپسوت نے ایک عورت ہوتے ہوئے اپنے فن تعمیر اور مجسموں میں خود کو اکثر مرد کے طور پر پیش کیا۔ اس نے خود کو فرعونوں کے مردانہ القاب سے پکارا، جیسے کہ ایک فرعون۔ حتشپسوت نے کئی تعمیراتی منصوبے شروع کیے اور اس نے مصر کے تجارتی تعلقات کو دوبارہ زندہ کیا۔ خاص طور پر اس کے دور میں مصر نے زیادہ تر امن کا دور دیکھا، جس میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی اور مستحکم رہا۔ یوں حتشپسوت کی موت کے بعد اس کے سوتیلے بیٹے نے اقتدار سنبھال لیا اور اس نے اپنی سوتیلی ماں کی یادوں کو مٹا دینے کے لیے بہت سی کوششیں کی اور اس کے مجسمے اور کتبے تباہ کر دیے۔ مورخین کے مطابق یہ یا تو اس کی ناراضگی کی علامت تھی یا پھر فرعونی روایت کے مردانہ تسلسل کو بحال کرنے کی کوشش تھی۔ حتشپسوت آج بھی ایک ایسی خاتون فرعون کے طور پر جانی جاتی ہے جس نے اپنی ذہانت، صلاحیت اور بہادری کے ذریعے تاریخ میں نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے۔